جی آج ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس فردر آگے اس کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کنٹینیو رکھتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ. پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان جو مختلف معاملات ہیں اس کے حوالے سے کانفلکٹس نہ ہو یا پرابلمس کو ریزالو کرنے میں کونسل آف کامن انٹرسٹ اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ انشور کرتا ہے کہ فیڈریشن پروونسز کے درمیان ایک تو وہ جو کوارڈینیشن ہے وہ برقرار رہیں اور جو ڈفرینسز رائز ہو رہے ہیں ان کو آئرن آؤٹ کیا جا سکے، مطلب ختم کیا جا سکے. اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ پروویژن ہے آرٹیکل 153 اور 154 ہے. پریزیڈنٹ اس کی اسٹیبلشمنٹ کرے گا کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، اور اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جو چیئرمین وہ پرائم منسٹر ہوگا، تمام صوبوں کے چیف منسٹرز اس میں شامل ہوں گے، اور 3 فیڈریشن میں سے ممبرس کو منتخب کیا جائے گا جنہیں پرائم منسٹر نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اب مجلس شورا کی طرف یہ رسپانسبل ہوگا اور اینول رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اس نے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے سامنے. اب آگے اس کی فنکشنز اور پروسیجرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو کہ 4 اسکیجول میں اٹیچ ہے، اس کا جو پارٹ نمبر 2 ہے اس کے حوالے سے یہ پرنسپلز جو پالیسیز میکنگ کا کام کرنا ہے ان کو ریگولیٹ کرے گا، ان کو بنائے گا. اور یہ جو معاملات ہیں میں نے ادھر انلسٹ کر دیے ہیں: ریلویز، منرل آئلس، نیچرل گیس، لیکوڈ سبسٹانسز ڈکلیئرڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ٹو بی ڈینجرس انفلیمیبل. مطلب جو معدنیات ہیں جنہیں خطرناک ڈکلیئر کر دیا گیا، اس میں اس لسٹ کے حوالے سے بھی جو ریگولیشن فارمولیٹ کرنی ہے وہ اس میں مینشن ہوگی. انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ کا معاملہ، الیکٹریسٹی، میجر پورٹس، اور جو تمام ریگولیٹری اتھارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل پلاننگ، نیشنل اکنامک کوارڈینیشن، اور جو پبلک ڈیٹ کے حوالے سے جو سپرویژن اور مینجمنٹ کا کام کرنا ہے، مردم شماری، سینسز، پاورز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو کہ پولیس آفیسر کسی بھی صوبے سے ریلیٹڈ جو یہ پولیس آفیسر کی اگر جورسڈکشن پاورز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کا معاملہ، لیگل، میڈیکل، ادر دوسرے پروفیشنز، انسٹیٹیوشنز کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، سائنٹیفک اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو انٹر پروونشل میٹرز ہیں جو ان کی کوارڈینیشن ہے یا کونسل آف کامن انٹرسٹ یا جو بھی افینسز جو بائی لا اگینسٹ وائلیشن ڈکلیئر کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں. ٹھیک ہے، یہ پارٹ 2 میں جو یہ ساری جو لسٹ پرووائڈ کی گئی اس کے حوالے سے کونسل آف کامن انٹرسٹ پالیسیز کو بنائے گی اور انہیں ریگولیٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جیسے ان آفس آ جائے گا تو اس کے 30 دن کے اندر کونسل کو تشکیل دے دیا جائے گا. اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہوگا اور 90 دن میں ایک دفعہ لازمی طور پر یہ اس کی میٹنگ کمنس کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پروونس کی ریکویسٹ پر ارجنٹ میٹرز کی بیس پہ پرائم منسٹر میٹنگ کو کنوین کر سکتا ہے اور اس کا جو ڈیسیجن ہے میجورٹی بیسڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہاؤسز آف دی پارلیمنٹ ہے وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر کونسل کو کوئی ڈائریکشنز ایشو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کونسل کے کسی ریکمنڈیشن ڈیسیجن پر ڈسسیٹسفائیڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، تو اسے جوائنٹ سٹنگ میں میٹر کو ریفر کیا جائے گا اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ ہم نے آرٹیکل 153 اور 154 میں دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیشنل اکنامک کونسل میں آتے ہیں جو کہ آرٹیکل 156 میں مینشن کیا گیا، جو کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فائنینشیل میٹرز سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک صوبے کی وہاں پر اکنامک کنڈیشن کیا ہے. اس میں اس کونسل کا بہت اہم کردار ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. اس کی کمپوزیشن میں پرائم منسٹر چیئرمین ہوگا، چیف منسٹر شامل ہوں گے صوبے کے، اور ایک ممبر منتخب کریں گے ہر صوبے میں سے جو کہ چیف منسٹر کی منشا پر اپائنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 4 ممبران کا بھی فردہ انتخاب کیا جائے گا پرائم منسٹر کی طرف سے. اب اس میں رسپانسبلٹیز مینشن کی گئی ہیں کہ اکنامک کنڈیشنز کو ریویو کیا جائے گا. اوور آل اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا جائے گا، اور ساتھ جو فائنینشیل، کمرشل، سوشل اکنامک پالیسی سے ریلیٹڈ جو پلانز فارمولیٹ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ انشور کرنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے تمام پروونسز میں وہ ایکولی بیلنسڈ وے میں ہو، جس کے حوالے سے پرنسپل اور پالیسی سے گائیڈنس لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کونسل پارلیمنٹ کو رسپانسبل ہے اور اپنی اینول رپورٹ وہ سبمٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میٹنگ کی کنوینس کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب کونسل کے جو ممبران ہیں 1/2 اگر وہ کہتے ہیں کہ
میٹنگ بلوانا چاہ رہے ہیں تو پھر ریکوزیشن فائل سبمٹ کی جا سکتی، ریفر کی جا سکتی میٹنگ کو کنوین کروانے کے لیے، ٹھیک ہے. سال میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ کونسل ملے گی، اور جو کورم ہے وہ 1/2 ہونا چاہیے ممبرشپ جتنی ٹوٹل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیشنل فائنانس کمیشن میں آتے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن بھی پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. اس میں فائنانس منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کے فائنانس منسٹرز ہوں گے، اور اتنے لوگ اس میں اپوائنٹ کیے جائیں گے جتنے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے تمام صوبوں کے گورنر سے کنسلٹیشن کر کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ کو ریکمنڈیشن دے گا، جو نیچے یہ معاملات یہ درج کیے گئے ہیں کہ جو ٹیکسز نیٹ پروسیڈز جو حاصل ہوتا ہے، پروفٹس جو جنریٹ ہوتا ہے ٹیکسز کی صورت میں، وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے فیڈریشن پروونسز کے والے سے. اس کے والے سے پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کرے گا. اس میں ٹیکسز انکم سے جو ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں، کارپوریشن ٹیکس بھی شامل ہیں، سیل پرچیزنگ پہ جو ٹیکس ملتا ہے اس میں ایکسپورٹ ڈیوٹیز بھی ہیں، اور اسپیسیفائڈ ایکسائز ڈیوٹیز بھی ہیں، دوسری اسپیسیفائڈ ٹیکسز بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو گرانٹ سے نیڈ ہے، امداد پرووائڈ کرنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پروونشل گورنمنٹ کو، یا جو بورنگ پاور ایکسرسائز کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو بھی معاملات فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے نیشنل فائنانس کمیشن اپنی ریکمنڈیشن دے گا پریزیڈنٹ کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لمیٹیشن لگائی گئی ہے شیئرز کے حوالے سے کہ جو ایوارڈ ایشو کیا جائے گا کہ صوبوں کو کتنا فائنانس پرووائڈ کرنا ہے، اس حوالے سے پریویس ایوارڈ میں جو شیئر دیا گیا اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیڈرل فائنانس منسٹر، پروونشل فائنانس منسٹر اس چیز کو انشور کرے گا، مانیٹر کرنا ہے جب ایوارڈ کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی وہ جو رپورٹ ہے وہ پارلیمنٹ دونوں ہاؤسز کے سامنے، پروونشل اسمبلی کے سامنے اس کو سبمٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے ریکمنڈیشنز آتے ہیں، تو اس پر پریزیڈنٹ کیا پروسیجر اڈاپٹ کر سکتا ہے کہ وہ آرڈر کے ذریعے اسپیسیفکیشن دے گا کہ کتنے کون سے صوبوں کو کتنا مطلب نیٹ پروسیڈ الوکیٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آرڈر ایشو کرنے سے پہلے پریزیڈنٹ اس میں سرٹن امینڈمنٹس موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا ڈسٹریبیوشن آف ریونیوز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گرانٹ سے نیڈ مطلب امداد پرووائڈ کرنی ہے کسی صوبے کو جب ضرورت ہے، تو اس حوالے سے بھی پریزیڈنٹ آرڈر پاس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو گرانٹس ہیں وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جب ریکمنڈیشن سبمٹ کی جائیں گی نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے ایکسپلینیٹری میمورنڈم کے ساتھ، پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں پروونشل اسمبلی کے سامنے وہ معاملہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان پہ آتے ہیں. سب سے پہلے آرٹیکل 168 میں دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اسے اپوائنٹ کرے گا، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اوتھ دے گا، 4 سال ڈیوریشن ہوتا ہے، 65 ایئرس ایج لمٹ ہے، ٹھیک ہے. جو تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور سروس کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کے لاز کے تحت اس کو ڈٹرمن کیا جائے گا. ساتھ یہ ہے کہ جب جیسے کہ ریزائن ہو جاتا ہے یا ریموو کر دیا جاتا ہے، تو اس کے 2 سال سے پہلے وہ کسی پاکستان کی سروس میں فردر اپوائنٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور ان گراؤنڈز پہ بھی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو مس کنڈکٹ کی بیس پہ، فزیکل مینٹل انکیپیسٹی کے بیس پہ نکالا جاتا ہے، تو ان گراؤنڈز پہ آڈیٹر جنرل کو نکالا جا سکتا ہے. پھر اگر آڈیٹر جنرل کی سیٹ ویکنٹ ہے یا ایبسینٹ ہے یا کسی وجہ سے فنکشنز کو پرفارم نہیں کر سکتا، تو جو سینئر موسٹ آفیسر ہوگا آڈیٹر جنرل کے آفس کا، اس کو فار دا ٹائمنگ آڈیٹر جنرل اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد آرٹیکل 169 میں اس کی پاورز اینڈ فنکشنز دیکھتے ہیں. اس کے فنکشنز میں فیڈریشن پروونسز کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے رسپانسبلٹی ہے، یا کوئی اتھارٹی جو فیڈریشن پروونس کے اندر کام کر رہی ہے اس کی اکاؤنٹنگ کا کام، یہ جو بھی پارلیمنٹ کے تحت فنکشنز پرسکرائب کیے جاتے ہیں اس کی پرفارمنس کی جائے گی. اس کے علاوہ آرٹیکل 170 میں اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈائریکشن دینے کے حوالے سے آڈیٹر جنرل آتھرائزڈ ہے، اور وہ اسی کے مطابق وہ دے گا جو کہ پریزیڈنٹ نے اپروو کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو آڈیٹنگ آڈیٹر جنرل کرے گا اس میں یہ بتائے گا کہ آڈیٹنگ کے حوالے سے ایکسٹینٹ اور نیچر اس میں پرسکرائب کرے گا. اس کے بعد آرٹیکل 171 کے تحت جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کو سبمٹ کی جائے گی، تو فیڈریشن کے حوالے سے ہے.
پارلیمنٹ میں سبمٹ کی جائیں گی، اور جو پروونس کے حوالے سے ہیں وہ گورنر آف دا پروونس کے سامنے سبمٹ کی جائیں گی، جو کہ گورنر پروونشل اسمبلی کے سامنے وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اونر لیس پراپرٹی کے حوالے سے نوٹ آ سکتا ہے. آرٹیکل 172 میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی صوبے میں کوئی پراپرٹی ہے جس کا کوئی رائٹ فل اونر نہیں ہے، تو اس کا جو اتھارٹی ہے وہ پروونس کے گورنمنٹ کی ہوگی. ادروائز دوسرے معاملات میں فیڈرل گورنمنٹ آتھرائز ہوگا. اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں جو پاکستان کی سرزمین میں آ رہی ہیں یا سمندر کی سطح میں پائی جاتی ہیں، تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو معدنیات، تیل ہے، نیچرل گیس ہے، صوبے میں پایا جاتا ہے، یا ٹیریٹوریل واٹرز جو کہ جڑی ہے، تو اس میں پروونس کا بھی حصہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی آتھرائز ہے اس کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں آرٹیکل 175 کیپٹل اے کی صورت میں کہ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس اسٹیبلش ہوئی ہیں ان کے ججز کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے 19 امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں یہ پروسیجر پرسکرائب کیا گیا. ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم انوالو ہے جس کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نام دیا جاتا ہے جب سپیریئر کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ہے کہ اس میں جب بھی سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے، فیڈرل شریف کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے، تو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا دی گئی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس میں کتنے ممبران ہوں گے. اس میں ایک تو یہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمین کی حیثیت سے، باقی سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ چار ججز ہیں وہ ایز اے ممبر ہوں گے. ساتھ فارمر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا فارمر جج ہو سکتا ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. جو کہ اوپر سینئر موسٹ ججز جو 4 بتائے گئے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے 2 سال کی مدت کے لیے فارمر چیف جسٹس یا فارمر جج آف دی سپریم کورٹ کو ایز اے ممبر اس میں نامینیٹ کیا جا سکتا ہے. فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اٹارنی جنرل فار پاکستان، اور اس میں سینئر ایڈوکیٹ ہوگا سپریم کورٹ کا جسے پاکستان بار کونسل نامینیٹ کرے گی 2 سال کے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پھر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا اسے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. یہ تھا سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو کمیشن بیٹھتا ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کی اگر اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے کمیشن میں کچھ تعداد اس طرح سے ہوگی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، 4 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے. پہلے وہی ہوں گے جو اوپر دیے ہوئے ہیں، یہ 6 تک جو دیے ہیں نا یہ سارے وہی ممبرز اس میں بھی شامل ہو گئے. آگے جس عدالت کے حوالے سے ہے تو اس میں 7 یہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ، اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. ہائی کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہے وہ ہوگا اور پروونشل منسٹر فار لا ہوگا. ساتھ اس میں ایڈوکیٹ ہوگا جسے کنسرن بار کونسل نامینیٹ کرے گی جس کی 15 سال کی اسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں لمیٹیشنز لگائی گئی ہیں کہ جس کے جب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ کمیشن کا ممبر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کمیشن کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں. پہلے 6 تو وہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہوگی اس کا چیف جسٹس ہوگا. اسلام آباد کی بات کی تو چیف جسٹس آف اسلام آباد، اور ہائی کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کمیشن کی بات کرتے ہیں. پہلے 6 وہی ہوں گے جو پہلے ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد فیڈرل ٹھیک میم. شریعت کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. جی میم یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپوائنٹ کرنے کے لیے سینئر موسٹ لاہور کا ہوگا وہ چیف جسٹس بھی بیٹھ سکتا ہے یا صرف سینئر موسٹ جج کوئی بھی ہو؟ چیف جسٹس بھی بیٹھے گا اور سینئر موسٹ جج بھی ہوگا. اچھا دونوں ٹھیک ہے. بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں دونوں بیٹھیں گے. اور باقی وہ جو 6 ہیں نا جو پہلے سپریم کورٹ کے جج کی کمیشن میں پہلے جو 6 ممبران تھے وہ سب میں ایڈ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی. اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں پھر سبمٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی گئی. ٹھیک ہے. جنہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ ویکینسی اگر ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہم نامینیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں. 4 ممبران سینٹ کی طرف سے ہوں گے، 4 ممبران نیشنل اسمبلی کی طرف سے ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے
تو سینٹ کے پر مشتمل جو ممبرانز ہوں گے انہیں پر پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویکینسی کا معاملہ پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا. یہ میں نے اس کو شارٹ میں اس میں لکھ دی ہے کہ آپ نے کنفرمیشن دینی ہے اس پہ 14 دن کے اندر. اگر آپ اس میں کنفرمیشن نہیں دیتے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ نے کنفرمیشن دے دیا. اس کے علاوہ اگر آپ ریفیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو 3/4 میجورٹی کے ساتھ وہ نامینیشن ریفیوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نامینیز کی کنفرمیشن کے بعد یہ معاملہ پرائم منسٹر کو سبمٹ کیا جائے گا. پھر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو سبمٹ کرے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اٹانومس باڈی کنسیڈر کی جاتی ہے اپنے پروسیجر کے لیے کی ریگولیشن کے لیے خود رولز بناتی ہے. ٹھیک ہے ہو گیا. یہ آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کانسیپٹ بھی ہو گیا. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ میں آتے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو بیسک کام ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے کیا اسلامک انجنکشن کے کانٹراڈکٹری تو پاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے 8 مسلم ججز ہوں گے اس میں, جس میں چیف جسٹس اس میں ہوگا شامل جو کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا. اب اگر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کے جج کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے یا جو پرماننٹ جج ہے ہائی کورٹ کا. ٹھیک ہے. اس کے ہاں جی میم یہ جو اس کے بیچ آرٹیکلز آ رہے ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچ میں جو میں اس کے بارے میں ابھی بتاتی ہوں, پہلے میں یہ لیکچر کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, اس میں یہ ہے کہ 8 مسلم ججز کے حوالے سے دیکھ لیا, چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ کی کوالیفیکیشن کا دیکھ لیا, اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جج کے طور پہ کوالیفائی ہونے کے لیے اس میں یہ کہ 4 جو ہوں گے نا وہ ججز آف دی ہائی کورٹ ہوں گے, 3 علماء حضرات ہوں گے جن کی اسلامک لاء کے حوالے سے یا اس کی ریسرچ کے حوالے سے 15 سال کی سٹینڈنگ یا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیوریشن آف آفس 3 سال کا ہوگا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے اگر اسے آپ نے ایز اے جج آف فیڈرل شریعت کورٹ اپوائنٹ کرنا ہے تو کنسرن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے پریزیڈنٹ کی کانسنٹ کے ساتھ اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ریزائن بھی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو ایڈریس کر کے. اس کے علاوہ اس کا جو فیڈرل شریعت کورٹ کی جو سیٹ ہے اسلام آباد میں, اس کے علاوہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایریا پرسکرائب کیا گیا کسی بھی پروونس میں تو اس کے حوالے سے سیٹ کی اس میں اسپیسیفکیشن کی جا سکتی ہے, ادروائز یہ اسلام آباد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوتھ آف آفس جو ہوگا پریزیڈنٹ کے سامنے لیا جائے گا, چاہے چیف جسٹس ہو یا جو ججز ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے, یا جس پرسن کو نامینیٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ کی طرف سے. اس کے علاوہ اگر ویکینسی اگر ہوئی ہے یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا تو ایڈ ہاک چیف جسٹس یا ایڈ ہاک جج آف دی فیڈرل شریعت کورٹ کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 203 کیپٹل ڈی میں ہم اس کی جورسڈکشن پاورز اینڈ فنکشنز کی بات کرتے ہیں. سمپل پہلے یہ بات ہے کہ اگر کوئی سٹیزن آف دی پاکستان فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ کوئی ایسا قانون ہے جو اسلام کے کانٹراڈکٹری ہے تو اس کو ایگزامینیشن کرنے کا اختیار فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر یہ سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ کانٹراڈکٹری ٹو اسلام ہے تو نوٹیفائی کیا جائے گا اور اس کو اسپیسیفائی کیا جائے گا کہ کون سی پروویژن اس کے کانٹراڈکٹری جا رہی ہے. پھر ڈیسیجن میں یہ سیٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ اس کے ڈیسیجن کی وجوہات کیا ہے اور کس ایکسٹینٹ تک وہ لا ریپگننٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیسیجن اس وقت تک افیکٹو نہیں ہوگا جب تک کہ اپیل کا پیریڈ ایکسپائر نہ ہو جائے, یا اگر اپیل پریزنٹ کر دی گئی ہے تو وہ ڈسپوز آف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر پریزیڈنٹ گورنمنٹ اپنے پارٹ پہ اسٹیپس لیں گے تاکہ اس کو لاء کو امینڈ کیا جا سکے, تاکہ اس کو اسلامک انجنکشنز کے ان کنفرمٹی لایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسی عدالت کا مطلب ڈیسیجن افیکٹو ہوتا ہے تو ان اسلامک لاء جو ہوگا سیز ٹو ایگزسٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آرٹیکل 203 کیپٹل ڈی میں ریکارڈ کو بلانے کا بھی اختیار ہے اس کے پاس کہ اگر کسی کرمنل کورٹ نے نیچے کوئی ایسا فیصلہ دیا جس میں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ کریکٹ ہے, اس کی لیگیلٹی کو ڈٹرمن کرنا ہے, اس کی پروپرائٹرشپ یا پروسیڈنگ صحیح طرح سے ریگولیٹ ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے اس ریکارڈ کو منگوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی کورٹ آ سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ سینٹینس کو ایگزیکیوشن کی سسپینشن کو روکا جا سکتا ہے. ملزم اگر کنفائنمنٹ پہ ہے تو اسے بیل پر ریلیز کیا جا سکتا ہے یا اس کی اپنے بانڈ پہ اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے, اور اتنی دیر پھر ایگزامینیشن مطلب کہ
جب تک کہ پینڈنگ ہے تو اس کو بیل پہ بھی ریلیز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ ایکویٹل کی فائنڈنگز کو کنوکشن میں چینج نہیں کیا جا سکتا, اور ساتھ یہ کہ ڈیسیجن اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک کہ اکیوز کو سنا نہ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ سول کورٹس کے اختیارات حاصل ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس. اس حوالے سے سمننگ کے حوالے سے یا اٹینڈنس کو انفورس کروانا ہے, ڈاکیومنٹس کی پروڈکشن کروانی, ڈسکوری کروانی ہے, یا بیان ایویڈنس لینا بیان حلفی پر. ٹھیک ہے. کمیشن ایشو کرنا ہے وٹنس کی ایگزامینیشن اور ڈاکیومنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. یا پھر جو پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کرنا ہے اس حوالے سے عدالت خود سے پاور استعمال کر سکتی, کانٹیمپٹ کے حوالے سے پنش کر سکتی ہے, اپنے ڈیسیجن کو ریویو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 203E میں ایک پروویژن دی گئی ہے, اسی میں دی ہے کہ لیگل پریکٹیشنر جو کہ پارٹی کے بہاف پہ پلیڈ کرے گا اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے تو 5 سال کی سٹینڈنگ, سپریم کورٹ کا بھی ایڈوکیٹ اس کے لیے نامینیٹ کیا جا سکتا ہے, یا ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جورس کنسلٹ کی طرف سے, مطلب ایک کمیٹی میں سے اگر کوئی پارٹی منتخب کر لیتی ہے تو وہ بھی ایز اے لیگل پریکٹیشنر ڈیوٹیز پرفارم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ لیگل پریکٹیشنر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے اپنے پارٹی کے بہاف پہ پلیڈ کرنا ہے, کہ اس نے یہ بتانا ہے کہ جو اسلامک انجنکشن کی پروویژنز ہیں اس کی ایکسپلینیشن سبمٹ کرنی ہے, ریٹن سٹیٹمنٹ سبمٹ کرنی ہے عدالت کے سامنے, اس کی وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ابراڈ سے بھی کسی پرسن کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ویل ورس سمجھا جاتا ہے اسلامک لاء میں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایگریوڈ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی آرڈر کی وجہ سے تو وہ اپیل دائر کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو, جس کے لیے 60 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے. لیکن اگر فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اپیل کی گئی ہے تو 6 منتھس کا ڈیوریشن ہے, اور اپیل کو سبمٹ کرنے کے لیے اسپیشل لیو کی گرانٹ لینا ضروری ہے. اب کون سے آرڈرز ہیں جن کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے, کہ اگر جیسے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایکویٹل آرڈرز کو سنٹینس میں چینج کر دیا ہے, ڈیتھ سینٹینس دے دی, امپرزمنٹ فار لائف دے دی, امپرزمنٹ اپ ٹو 14 ایئرس دے دی ہے, یہ ریویژن میں پنشمنٹ انہانس کر دی ہے, سنٹینس انہانس کر دی ہے, یہ کانٹیمپٹ آف دی کورٹ کی سزا دے دی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے شریعت ایپلیٹ کورٹ کا بینچ ہوگا. مس ہو گیا. اچھا جی. سپریم کورٹ کے 3 مسلم ججز ہوں گے اور 2 علماء ہوں گے جنہیں ایڈ ہاک بیسس پہ جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ممبران ہیں, مطلب ججز ہیں, انہی میں سے بھی 2 علماء کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے ایڈ ہاک ممبرس. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب آپ